بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سماعتوں سے ٹکرانے والی آواز کو صدام ریاض کا پیار اور محبتوں برا سلام۔ فاسٹ نیوز نیٹ ورک کی اسکرین پر آج پروگرام کے مہمان سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد ریاست جموں کشمیر الحاج سردار محمد یعقوب خان، امیدوار قانون ساز اسمبلی کے لیے الکال 3 اور الکال 4 پونچھ راولاکوٹ سے۔ سردار یعقوب صاحب سے مختصر سوالات کریں گے اور ان سے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ الحاج سردار محمد یعقوب خان صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ کسی دور میں کراچی کی گلیوں میں اخباریں فروخت کرتے تھے، دودھ کا کاروبار کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، کس حد تک یقین تھا کہ آپ ایک دن اس ریاست کے صدر اور وزیر اعظم بن جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، اور بہت اچھا کیا کہ آپ نے بڑا میرا بچپن کا سوال پوچھا۔ اخبار تو میں نے بیچے، نیچرلی صبح 4-5 بجے اٹھنا پڑتا تھا، کچھ عرصہ، لمبا نہیں، اور دودھ نہیں۔ دودھ ہمارا پہلے بزنس تھا میرے بھائیوں کا، بھائی کا بڑے کا۔ تو میری زندگی میں تھرو آؤٹ مائی لائف، یہ میرا اپنا اللہ مجھ پہ مہربان ہے کہ میں نے ہمیشہ بڑی سوچ رکھی ہے۔ صحیح۔ مطلب یہ کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی کام کروں اور محنت مزدوری کروں، رزق کے حلال کماؤں، تو میں محسوس کبھی زندگی میں نہیں کیا۔ اور ہمیشہ تھرو آؤٹ زندگی میں میں نے جب بھی کوئی کام کیا، بات کی، یا جس طرح سے رہا، ہمیشہ بڑی سوچ رکھی۔ میں نے اس کے بعد جو اپرنٹشپ کی، میکینیکل کی، ایئر کنڈیشننگ کی، پھر سینٹ پیٹس تھا وہاں جرمنی سے، اس سے میں نے ڈپلوما کیا۔ اور جب میں اپرنٹشپ کر رہا تھا تو یہ وزیر علی انجینئرنگ تھی، علی آٹوز کہتے تھے، کیریئر ایئر کنڈیشن تھی۔ تو میں اور میرے ساتھی جب ہم مینٹیننس کے لیے جاتے مختلف بنگلوں میں، فیکٹریز میں، انڈسٹریز میں، تو ہمیشہ ہم ہنستے تھے، چونکہ اردو سپیکنگ زیادہ ہی تھے وہاں پر، چند لوگ تھے کشمیری، تو 1-2-3 ہوئے ہوں گے، ایک آدھ ہوگا۔ بڑی کمپنی تھی وزیر علی انجینئر، ٹاپ پاکستان کی، آج بھی ان کے بڑے ہوئے پروجیکٹ۔ اس پوری زندگی کے سفر میں کس حد تک یقین تھا کہ ریاست آزاد کشمیر اسمبلی کا وزیر اعظم بھی بن جاؤں؟ نہیں، وہ اس طرح ہوا کہ میرے بھائی تھے اسمبلی ممبر، صحیح، تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بڑا آدمی تھا وہ۔ دیکھیں، زندگی میں یاد رکھنا، دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، صحیح، کریکٹر سے بڑا ہوتا ہے، سوچ بڑی ہونی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے مانگو۔ تو مجھے تربیت بھائی صاحب کی تھی، والد صاحب کی، خاندان بڑے جو بھی دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ویسے سیدھے سادے عام شہری بھی، پرانے لوگ بڑے سیدھے سادے اور صاف گو تھے۔ وہ یہ دنیا داری میں جو آج کل اللہ گلہ یہ نہیں ہے۔ تو میں اسمبلی میں گیا 85 میں، بھائی صاحب جب اسمبلی میں تھے تو میں کراچی ہم بیس تھے سارے، تو مظفر آباد گیا، تو ایسے بیٹھے ہوئے وہاں سیشن دیکھ رہے تھے، تو میرے ساتھ چند دوست تھے، تو ہم مذاق کرنے لگے، کراچی بھی کے تھے میرا خیال ہے، ساتھی تھے ہم، بڑے اچھا بڑا بزنس مین تھے ہم، اللہ پاک کے کر بہت ہی زیادہ شکر اللہ کمپیئر ٹو، مطلب پاکستان کشمیر میں پاکستان کے لیول کے اچھے بزنس مین تھے۔ تو میں نے دوستوں کو کہا، پوچھے، تو میں نے کہا یار ایک دن ہوگا میں اس اسمبلی میں بیٹھوں گا۔ اچھا، وہ جب تقریر کرے اسمبلی ممبر بولتے تھے نا اپوزیشن والے، بڑے ڈر کے اعلیٰ جلسہ کیش خوشی میں آؤں گے، بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت بھائی، تصور نہیں۔ سردار روشن صاحب تھے اس وقت، یہ جو ٹائی والے ہیں، بڑے عاجزمان صاحب تھے، اور مطلب پتہ چلتا تھا کہ اسمبلی واقعہ اسمبلی ممبر ہیں۔ پھر اسی اسمبلی میں ریاست کی سب سے ٹاپ نوچ پوزیشن پہ بیٹھے، اس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، فخر نہیں کرتا۔ صحیح، فخر کمزور آدمی کرتا ہے، جو سنجیدہ آدمی ہو، جو ہمیشہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور عوام کا شکریہ، پبلک کا۔ ریاست آزاد کشمیر کی سیاست میں ممبر اسمبلی بنے، پھر وزیر بنے، وزیر اعظم بنے، صدر ریاست بنے، اب اور کیا خواہش ہے آپ کی؟ خدمت خلق، اللہ موقع دے سے ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی یہ سوچے کہ میں کسی بڑے اس بات کے لیے لڑ رہا ہوں کہ میں دوبارہ وزیر اعظم یا صدر، وہ اپنی جگہ انشاءاللہ بنوں گا، بٹ میرا ایمان ہے کہ میرا تجربہ ہے، مجھے معلومات ہیں، اور مجھے جا کے پتہ چلا کہ جو ول پاور جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کیا ہے، اس سے پہلے اچھے بڑے بڑے لوگ تھے، تو میں نے سوچا کہ میرے ریاست کے لوگوں کی جو ضرورت ہے، کشمیر کی آزادی اگر ہمیں چاہیے تو اس بیس کیمپ کو مضبوط کرو۔ اس میں آپ اس میں میڈیکل کالج، یونیورسٹی، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، لوکل ایئرپورٹس، لوگوں کو نوکریاں دیں، جاب دیں، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں اس کو، تو وہ میرا ایمان ہے کہ اب میں نے چونکہ سارا تجربہ بھی ہے، اچھا خاصا ہے، یونین میں بھی گیا، OIC میں بھی گیا، کشمیر پر ہمیشہ بات کرتا رہا،
اور اللہ مجھ پہ یہ بھی مہربان ہے کہ میں بالکل سنجیدہ ہو کے بات کرتا ہوں، جان ڈال کے بات کرتا ہوں. میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کیا بڑے ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہے. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ کسی دور میں بحیثیت وزیر کی ریکویسٹ لے کے ریاست کے ایک سابق وزیر اعظم کے پاس گئے اور انہوں نے آپ کی ریکویسٹ کو نگلیکٹ کر دیا؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ یو آر ویری رائٹ. ایکچولی میں آزاد الیکشن لڑا تھا، صحیح. میں جیت گیا. تو میرے ساتھی تھے، ہم 4 اسمبلی ممبر میں لے کے ہم نے آزاد ایک اپنا گروپ بنایا تھا. تو میں اللہ مجھ پہ یہ مہربان ہے کہ میں اپنے لوگوں پہ بہت اعتماد کرتا ہوں. مجھے اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ بہت تکڑے لوگ ہیں. صحیح. ہمیں کوئی مطلب عام غریب وہ بھی ہوگا میرے لیے وہ بڑا جاندار لوگ ہیں، بکنے والے نہیں ہیں. یہ پیسوں کے چکر میں میرا ووٹر سپورٹر کبھی نہیں پڑا آج تک. صحیح. روکھی سوکھی خالی ہوگی مگر یہ بات نہیں کی. تو وہاں میرے جب الیکشن ہوئے تو بڑی تلخیاں تھی. تو ساتھی کہنے لگے کہ ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے. تو میں نے ساتھی سے کہا کہ دیکھیں یہ پارٹ آف لائف ہے سیاست میں. انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا تو اسی اسمبلی میں یہ بھی بیٹھے ہیں، اسی میں ہم بیٹھے ہیں. تو سوال ٹکٹ کا نہیں تھا، اللہ نے ہم پر کرم کیا. مگر وہ جو لوگ ہمارے ریاست کے جو حلقوں کے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں تو یہ نہیں بھیجا ہے کہ یہاں آ کے آپریشن کر کے ان کے لیے ہم کچھ نہ کر سکے. صحیح. اس پر ہم نے سارے اپنے جو ووٹ تھے اسمبلی کے وہ جو پرائم صاحب تھے ان کو دے دیے. صحیح. حالانکہ میرے ساری ناراضگی اپنے حصے میں بھی لی. تو میں نے کہا دیکھیں بھائی ہمیں اپنی طرف سے پہلا قدم اٹھانا چاہیے. اچھا صحیح. ایک گڈ جسٹر ایک جمہوریت کا ایک اثر ہے کہ بھائی ہم نے اکٹھا ہو کے چل رہا ہے. ریاست مکمل ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ یہاں پر شور شرابہ کریں چونکہ ہندوستان ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو میں جب وہ دیا بعد میں اٹھ کے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ تھے اس وقت میں بٹ ان کے ذہن میں کوئی بات ہوئی ہوگی کیا مسئلہ تھا. تو وہ ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ نے تو ووٹ دلوا دیے، اب 2 سال ہوئے کام کاج بھی نہیں ہو رہے ہیں اور جب تک ہم وزیر نہیں بنیں گے تو بات بنے گی نہیں. اس پر میں خود بھی نہیں تھا، میرے ساتھیوں کے ہم سب نے میں نے بات کی. ظاہر ہے پرائم صاحب کے اپنے مسئلے مسائل تھے تو وہ انہوں نے نو بھی نہیں کی اور ہم بھی نہیں کی. عاجز یعقوب صاحب اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ کسی مجذوب نے اللہ والے نے آپ کے ماتھے کو دیکھ کے کہا تھا کہ آپ اس ریاست کے بادشاہ بنیں گے؟ یہ بات فیکٹ ہے کہ بہت کچھ ہے ابھی بھی ہے. صحیح. مگر اللہ والوں کی باتیں یہ راز بھی ہے اور پردہ بھی ہے اور ابھی بھی ہے. صحیح. کیونکہ ایک زندگی کا طویل سفر ہے اور یہ میں خوش قسمت انسان ہوئی صدی میں کہ اللہ نے رحم ہی رحم کیا، کرم ہی کرم کیا ہے. ایک محنت کش مزدور سے وزارت عظمیٰ اور صدر کے منصب پہ بیٹھنے والے شخص حاجی یعقوب صاحب سے اگر میں پوچھوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کی کارکردگی پر مختصر ایک جملہ کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ سر بالکل افسوس بھی ہے، افسوس ہی ہے کہ پاکستان 25 سال پیچھے چلا گیا. صحیح. ریاست آزاد کشمیر کے لوگوں میں عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ریاست آزاد کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کیا جائے گا یا ریاست آزاد کشمیر کو صوبہ بنایا جائے گا. اگر آپ اسمبلی میں موجود ہوئے تو ریاست آزاد کشمیر کا شہری ہونے کی حیثیت سے اس طرح کا کوئی کھلواڑ کھیلا گیا تو سردار یعقوب صاحب آپ کا کریکٹر کیا ہوگا؟ میں ایک بات مجھے یقین اور اعتماد ہے پاکستان پر کسی صورت پاکستان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اور ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کے خلافی سازش ہے اور فوج کے خلافی سازش ہے جو یہ کہتے ہیں نہ کبھی کشمیر صوبہ بن سکتا ہے. یہ ریاست کا جو حق ہے UN ریزولیشنز کہ کشمیری فیصلہ کر رہیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ ہے رائے شماری. تو وہ تو میرا ایمان کا حصہ ہے کہ میں نے کشمیر پہ بات کرنی ہے، کشمیر کی بات کرنی ہے اور میری بات کرنے سے پاکستان کو فائدہ پہنچے گا، نقصان نہیں ہوگا. ہندوستان کو نقصان ہے جو آج بھی میرے خلاف بہت سازش شروع ہو گئی ہے. صحیح. جس طرح سے ہندوستان اور وہاں مختلف چیزیں ہو رہی میں ابھی کہنا نہیں چاہتا، جس ظلم اور زیادتی کے ساتھ یہاں پیسہ تقسیم ہو رہا ہے حلقہ 3 میں اور لوگ باجوہ صاحب کے فوٹو لگا کے پھر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. اور سر آج بھی چیف آج بھی جائیں تو دیکھیں تو پیسے ایسے بڑھ رہے. دیکھیں میں نے اس خطے کو آزاد کروانے کی بات کی ہے، غلام بنانے کی بات نہیں کی. صحیح. آج اگر 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ لے کے لوگوں کو خریدیں گے تو کل اٹھ کے ہندوستان کا 42 کھرب کا بجٹ ہے کشمیر کے لیے تو وہ آ کے تو 1 کروڑ روپے ایک آدمی کو دے گا تو ہم تو مر گئے. تو میں نے غلامی کی جنگ لڑی ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے، لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. اب یہ فیصلہ کرنا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نے یا جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ چیزیں یہاں پاسبل ہی نہیں ہے پورے کشمیر میں.
الیکشن پھر ہونے دیں، جو جیتا وہ پاکستان کا، ویسے بھی ہم سارے پاکستان کی پارٹی ہیں نا، کون سی پیپل پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، جماعت اسلام ہے، جماعت علماء اسلام ہے، ہم سب اس لیے کہ ہم ایک ہی لوگ ہیں۔ تو یہ جو اس وقت شروع ہو چکا ہے ووٹر لسٹوں کا حشر، دیکھیں آپ مشرق سے مغرب تک لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، ایسے نام بیچ میں ڈالا گیا ہے کہ جن کو پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا یہ کہاں سے آئے۔ صحیح۔ تو اس طرح سے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ حاجی یعقوب صاحب، الکا 3 اور الکا 4 کے سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں، چاہنے والوں کے لیے اور جو آپ کے مخالف ہیں، کیمرے کی آنکھ میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے آپ کا بہت شکریہ جی۔ بس میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جن سے غازی ملت تھے، اللہ جن سے خالد ابراہیم صاحب تھے، ہمیں الیکشن لڑتے تھے مقابلے میں، مگر اتنا زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے، عزت، احترام۔ آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو مقابلے میں دونوں حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کی عزت اور وقار کا خیال رکھا جائے، اس پہ سودا بازی نہ کی جائے، اور میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے انہی کی دعاؤں کے صدقے میں آزاد تھا تو بھی میں جیتا، اور ہمیشہ یہ مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ میں خوش قسمت ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے خواتین زیادہ ووٹ دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی مجھے امید ہے اللہ سے کہ مجھے دونوں حلقوں سے لوگ اسمبلی میں بھیجیں گے، مرد اور عورتیں، اور اللہ نے اگر یہ کرم تو کرے گا ہی، مگر کشمیر کا میری نیت اور میری سوچ اور میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے موقع دے میں اس کو ماڈل اسٹیٹ بناؤں اور آزادی لے سکوں، اور بنا بھی لوں گا انشاءاللہ۔ نامزد امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی الکا 3 الکا 4 پنچ الحاج سردار محمد یعقوب خان کی گفتگو آپ نے سنی۔ آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ جی، بہت